السلام علیکم۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گھر پر بلاتا ہے، اپنے گھر پر صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اللہ کی عبادت کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اللہ کی جتنی عبادت کریں گے اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور اللہ کے گھر پر نہ آئے، اللہ کا کلام پاک نہ پڑھے، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہے تو صرف ہمارا ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں آج کا ماحول ایسا ہے کہ مزاروں پر اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، اندر سے باہر تک پورا بھرا رہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مزاروں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں کہ آپ ہماری یہ فریاد پوری کر دیجئے، اور ہم اگر مسجد میں جا کر دیکھیں تو مسجد خالی ملتی ہے، مسجد میں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے ہم مزاروں پر پہنچ جاتے ہیں اور مسجدیں خالی رہتی ہیں، حالانکہ اگر ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ کی طرف اگر جانا ہے تو اللہ کے گھر سے اللہ کی طرف جائیں گے ہم۔ انسان کو تو اللہ یاد نہیں اور مزاروں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے وہ خود مانگا کرتے تھے جن کے مزار پر ہم جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن ہم وہاں پر جا کر کچھ اور ہی کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، یہ چیز بہت بری ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک یہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، کسی اور کے سامنے رجوع ہوئے، یعنی کہ اس سے سوال کرے، اور آج ہم ہیں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے پریشانیاں جو ہماری دنیا میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے، صرف اس لیے آ رہا ہے کیونکہ آج مسجدیں خالی ہو چکی ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ ناراض کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ پریشانیاں ہیں، کس وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، کس وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ کلام پاک کھول کر دیکھیے، اس میں ہر چیز کا علاج مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے کہ اللہ کی طرف آئیے۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتا ہے کہ نماز کی طرف آئیے۔ نماز کیا؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، اس کے بعد اللہ سے مانگنا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ سب سے پہلے کلمے میں بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا۔ اگر ہم کسی اور کے سامنے جھکیں گے تو وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں ہم۔ جب ہمیں چیزیں معلوم ہیں کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ پوری کائنات کس نے بنائی، جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو ہم اس کا راستہ تو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ جیسا کہ عبادت بندہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس میں مشقتیں ہیں۔ جیسے بچوں کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں بچہ رات کو یاد کرتا ہے، دن میں یاد کرتا ہے، 24 گھنٹے یاد میں لگا دیتا ہے۔ اس کے اوپر ایک مصیبت سی آ جاتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے یعنی کہ اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، وہ صرف یاد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کیا وہ ایگزام کی وجہ سے، تاکہ میں ایگزام صحیح دوں اور پھر اس کے بعد میرا رزلٹ بھی صحیح آئے۔ تو دنیا میں جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں بھاری صرف اس لیے لگتی ہے کیونکہ اگر ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور بھاری یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ یہی صحیح راستہ ہے، اور جس میں مزہ آئے وہ شیطان اس میں مزہ پیدا کر دیتا ہے جو گناہ کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں
اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا دل بھی پریشان ہو رہا ہے تو وہ غلط چیز ہے۔ اللہ کی عبادت کریں تو کبھی دل پریشان نہیں ہوگا، کبھی ہمارے پر پریشانی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر مصیبت آئے گی وہ آپ کی آزمائش لینے کے لیے آئے گی۔ اگر مصیبت آنے کے بعد بندہ دور ہو جائے اللہ سے، وہ اللہ کی طرف سے بندے کو دور کرنے کے لیے وہ مصیبت آئی ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں مصیبت آنے پہ تو سمجھ جائیے کہ اللہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مصیبت جو بھیجی ہے وہ صرف اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ کی آزمائش لے سکے۔ جو دنیا میں پریشان رہتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، پریشانی بھی بڑھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے بھی آسان کر دے گا۔ اور جو دنیا میں پریشان نہیں رہتا، عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جیسے اللہ منع کرتا ہے ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو ہم کریں گے قیامت میں وہ ہم بھریں گے۔ یہاں پر جیسا ہم کرتے رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، جس جگہ ہم نے گناہ کیا ہے وہ زمین گواہ ہے۔ تو یہاں پر ہم جو بھی کرتے رہیں گے، جو بھی کام کرے، یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ وہاں پر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر انسان فیصلہ کوئی کرتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، اگر انسان اس کو پیسہ دے دے تو وہ فیصلہ ناحق بھی کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی پیسہ نہیں چلے گا، صرف نام اعمال چلیں گے، کس کے اعمال کیسے ہیں۔ اعمال درست کرنے ہیں تو اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جانا۔ اور ایک یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے پر مصیبت آئی ہے، کس وجہ سے مصیبت آئی ہے؟ مان لیجئے کسی انسان کے درد ہوا یا کوئی انسان بیمار ہوا تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ چیز کھائی تھی، میں نے یہ کام کرا تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی آئی، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا بھی غلط ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جیسے کہ انسان دوائیوں پر یقین رکھ لیتے ہیں، تعویذ پر یقین رکھ لیتے ہیں کہ اب میں نے یہ چیز پکڑ لی تو اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھ لیں، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قوت کو پہچان لیں، تو ہمیں یہ تعویذ کی دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی انسان کے اوپر پریشانی آئے یا بیماری آ جائے تو اس کو صدقہ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، اگر یہ میرے اوپر آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں پاس کر دے، اگر یہ میرے اوپر کسی وجہ سے عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، صدقہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ میں صدقہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے رحم و کرم سے مجھے شفا عطا فرما۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، دل میں صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہم اللہ تو نہیں کرتے اور ہم غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو نظر لگی اسے پریشانی ہوئی، یعنی کہ بیمار ہو گیا یا کچھ اور چیز ہوئی، اگر کسی کو نظر لگی وہ بیمار ہو گیا تو ہم کسی کے تعویذ والے بابا کے پاس چل جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تعویذ بنا دیجئے، ہم ایسا صحیح ہو جائیں۔ حالانکہ اگر ہم صدقہ نکالے اور کلام پاک کی جو آیت ہے یہ پوچھے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اللہ سے کیسے دعا کرنی چاہیے، یہ معلوم کرے تو انسان صحیح ہو جائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں تعویذ والے کے پاس، وہاں پر جا کے تعویذ بنواتے ہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا یقین اتنا کچا ہو گیا کہ ہمارا یقین اللہ کی طرف سے ٹوٹ کر غیروں کی طرف کو ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے تو ہمارا یقین ہٹ چکا لیکن غیروں کی طرف یقین ہو گیا۔ جیسا کہ اگر کوئی پریشانی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مدد تو مانگو، ہم مدد مانگنے کو تیار نہیں اور غیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی اب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر پریشانی آئے مجھ سے مدد مانگو، میرے سامنے اپنے سارے مصلحات رکھ دو، میں صحیح کر دوں گا، لیکن ہم پہنچتے ہیں غیر کے پاس۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے
تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کے پاس ہمیں بعد میں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے کہ اللہ میں جو بیمار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے شفا عطا فرما، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر صحیح ہو جاتے ہیں کہ اب ڈاکٹر کو دکھا دیا، اب صحیح ہے۔ اب یہ سوچو کہ جو اللہ ہے سب سے بڑا ڈاکٹر تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اگر ہم یقین رکھ لیں تو انسان بنا دوائی کھائے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہمارے یقین ٹوٹ گیا اللہ سے۔ اگر کسی انسان کے اوپر ایسی کوئی بیماری آ جائے، یعنی کہ بخار ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر کی ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہوا ہے، آپ اسے مزار پر لے کر جائیے، وہاں پر پیر بابا ہوتے ہیں، وہ اسے صحیح کر دیں گے۔ وہ جناتوں کو پکڑتے ہیں۔ انسان فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر پیسے بھی پھونکتا ہے، اپنا ایمان بھی گواتا ہے۔ اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہوا ہے تو وہ اللہ سے تو دعا کرے، اللہ سے دعا کرنے کو کوئی تیار نہیں اور مزاروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا، یعنی کہ غیر اللہ کے جو اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تو ہمارے سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوئیں گے؟ جب ہم اللہ پر یقین رکھ لیں گے۔ تو بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے یقین کو پختہ کر دے، ہمارے یقین کو پکا کر دے کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی پریشانی آ جائے کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی یقین کو پختہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔